میں غفلت برتنا نہ صرف مسوڑوں کی بیماریوں کا باعث بن سکتا ہے بلکہ نیو یارک یونیورسٹی کی ایک ریسرچ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں جس کے مطابق دانتوں کی صفائی نہ کرنے سے مخصوص بیکٹیریا کی تعداد بڑھتی ہے جو کہ سر اور گردن کے کینسر کے خطرے میں اضافہ بھی کر سکتی ہے۔ یہ نتائج 1,60,000 افراد کے ڈیٹا کی بنیاد پر حاصل کیے گئے ہیں۔ آج ہم یہ جانیں گے کہ دانتوں کی روزانہ صفائی کی عادات کیوں ضروری ہیں، مسوڑوں کے امراض کی علامات کیا ہیں اور ہم کس طرح ان سے بچ سکتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈینٹسٹ ڈاکٹر زارا مسعود جو اس موضوع پر اہم معلومات ہمیں فراہم کریں گی۔ ڈاکٹر صاحبہ بہت شکریہ ہمیں شو میں جوائن کرنے کے لیے۔ سب سے پہلے دانتوں کی صفائی کے حوالے سے آج ہمارا ٹاپک ہے کیونکہ اتنا فوکس ہم لوگ نہیں کرتے ہیں۔ میکسیمم یہی ہوتا ہے کہ صبح میں آپ اٹھے ہیں تو آپ نے ایک ٹائم پہ برش کر لیا ہے، اس کے بعد پورا دن آپ کھا پی رہے ہیں، رات کو سوتے وقت بھی برش نہیں کرتے ہیں۔ اب یہ جو ریسنٹ ریسرچ ہمارے سامنے آئی ہے یہ کتنی الارمنگ ہے؟ ایکچولی جو یہ ریسرچ ہے نا کہ کینسر جو ہیڈ اینڈ نیک کینسر ہے دیٹ از لنک ٹو دا بیڈ اورل ہائیجین، یہ کوئی اب کی ریسنٹ ریسرچ نہیں ہے، یہ بہت ایک اسٹیبلشڈ بیک ان لائک میں نے جب 20 ایئرس بیک ہم میڈیکل کالج میں تھے تب سے جو ہے ہیڈ اینڈ نیک اینڈ اورل کینسر کا جو ایک پری کاز ہے دیٹ از بیڈ اورل ہائیجین۔ اس کا ریزن یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جو دانت ہیں نا ان کے اوپر ایک لیئر ایک طے جم جاتی ہے بیکٹیریاز کی۔ ہماری جو اورل کیوٹی ہے دیٹ از فل آف بیڈ اینڈ گڈ بیکٹیریاز، ٹھیک ہے۔ آدھے کوئی 500 قسم کے اسپیشیز ہیں بیکٹیریاز کے، اس میں سے آدھے جو ہیں وہ گڈ بیکٹیریاز ہیں اور آدھے جو ہیں وہ بیڈ بیکٹیریاز ہیں۔ واٹ ہیپنس ود دا بیڈ بیکٹیریاز کہ وہ جب ہمارے دانتوں کی اوپر لیئر بناتے ہیں تو ان کے اندر سے ایک ٹاکسک مٹیریل آتا ہے۔ وہ جو ٹاکسک مٹیریل ہے دیٹ از بیسکلی کنٹریبیوٹنگ دا جین میوٹیشنز اینڈ دا چینجز ان دا ڈی این اے آف دا سیلس۔ اس کی وجہ سے جو ہیڈ اینڈ نیک کا کینسر ہے اور اورل کینسر ہے اس کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ سیکنڈلی ایک بہت امپورٹنٹ اس کا جو کاز ہے دیٹ از ٹوبیکو یوز اینڈ دی الکوہول یوز۔ جو لوگ تمباکو نوشی کرتے ہیں یا الکوہل کی کنزمپشن کرتے ہیں ان میں اورل جو ہیڈ اینڈ نیک کا کینسر ہے اس میں بہت زیادہ چانسز بن جاتا ہے۔ اور اس میں یہ صرف وہ افراد نہیں جو ڈائریکٹلی کر رہے ہیں، وہ بھی جو ان کے ایسے افراد کے آس پاس بیٹھے ہیں، یعنی جو پیسو اسموکنگ کے اندر ہیں یا اسموک لیس یو نیم اٹ، مطلب کسی بھی فارم کی تمباکو نوشی ہے، اگر آپ اس انوائرمنٹ میں کنٹینیوسلی ایکسپوزڈ ہیں دین یو آر ایکسپوزنگ یور اورل کیوٹی ٹورڈز دا اورل کینسرز اینڈ ہیڈ اینڈ نیک کینسر۔ تو یہ بالکل ٹھیک ریسرچ ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ تو وجوہات ہو گئیں، تو اس سے بچاؤ کس طرح سے ممکن ہے؟ اس کا بچاؤ سب سے اب جیسے دیکھیں ہم نے اپنی جو روٹ کاز ہے اس کو ایلیمنیٹ کرنا ہے۔ جیسے میں نے کہا کہ جو یہ بیکٹیریاز ہیں یہ دانتوں کے اوپر ایک لیئر بناتے ہیں۔ اب ہمیں اس لیئر جو ایک پلاک لیئر ہے جسے ہم اپنی لینگویج میں بایو فلم یا پلاک کہتے ہیں، ہم نے اس سے بچنا ہے، اس سے گیٹ ریڈ آف ہونا ہے۔ اب اس کے لیے صرف ہم نے دانتوں کو ٹوتھ برش کر کے ہی اس سے بچاؤ ممکن ہے، ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ، اور سیکنڈلی یہ کہ جیسے ٹوبیکو ہے، ٹوبیکو سے دور رہنا ہے، الکوہل ہے اس سے دور رہنا ہے۔ اب ہم جو دانتوں کی صفائی کی طرف واپس آتے ہیں کہ دانتوں کی صفائی کیسے کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ جسٹ میک شیور کہ یو آر ناٹ جسٹ کلیننگ دا ٹیتھ فرام دا آؤٹ سائڈ۔ دانت صرف ہمارے فرنٹ پہ نہیں ہے، ان کی ایک بیک لیئر بھی ہے، ان کے ایک بٹوین بھی ہے، ایک پورا ان کے سرفسز ہیں۔ تو اگر ہم صرف سامنے سے دانت صاف کر لیں گے اور وہ سمجھیں گے کہ ہم نے دانت صاف کر لیے ہیں تو ایسا نہیں ہے۔ جسٹ ٹیک آؤٹ دا پراپر ٹائم، کوئی 2 منٹس دیں اور ایک سرفیس کو پراپرلی ٹوتھ برش کریں اینڈ میک شیور کہ آپ دانتوں کے درمیان سے بھی فلاس کر رہے ہیں تاکہ جو بیکٹیریاز دانتوں کی سرفیس کے اوپر بیٹھے ہیں وہی جو اندر بیٹھے ہیں آپ ان سے بھی بچا جا سکے۔ ٹھیک ہے، تو ڈاکٹر صاحبہ جس طرح سے آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ برش ہمیں ظاہری بات ہے وہ ہمیں 2 ٹائم کی شاید روٹین تو منیمم ہماری ہونی چاہیے، لیکن ایک پراپر ٹیکنیک بھی ہے برش کرنے کی جو کہ ہم لوگوں کو نہیں پتا ہے، ہم بس اس کو رگڑی جا رہے ہیں۔ بالکل، اچھا اس میں ٹیکنیک یہ ہے، دیکھیں آئیڈیا ہے کہ ہم نے اس پلاک سے بچنا ہے۔ پلاک کیا ہوتا ہے آپ کو یا مجھے کیسے نظر آئے گا؟ ایک وائٹ سی سافٹ مٹیریل ہوتا ہے جو دانت اور گم کا جو انٹرفیس ہے وہاں پر جم جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جو بایو فلم ہے وہ تو انویزیبل ہے، وہ تو نہ آپ کو نظر آ سکتی ہے نہ مجھے نظر آ سکتی ہے، لیکن ہمیں فیل ہو سکتی ہے کہ ہمارے دانتوں کے اوپر جو ہے ایک سٹیکی مٹیریل جو ہے وہ لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے اس سے بچنا ہے کیونکہ اس کے اندر ہی یہ کالونیز ہیں بیکٹیریاز کی جو وہاں پر بنتی ہیں۔ اب جب ہم دانت صاف کر رہے ہیں تو میک شیور کہ ہم نیچے والا جو دانت ہے، مطلب نیچے والا جو دانت ہے وہ نیچے سے اوپر کی طرف صاف کریں، ٹھیک ہے۔ مسوڑے کی طرف رکھ کے، یعنی یہ اگر گم ہے تو گم کے اوپر ہم نے ٹوتھ برش رکھ کے نیچے سے اوپر کی طرف آنا ہے اور اوپر والے دانت میں اوپر سے نیچے کی طرف آنا ہے، یعنی کہ جو نیچرل انیٹمی ہے گمز کی ہم نے اسی کو فالو کرتے ہوئے پلاک کو ریموو کرنا ہے۔ اگر ہم اسٹریٹ برش کر کے چلے جاتے ہیں تو جو مین کنیکشن ہے گم
کا اور ٹیتھ کا جہاں پر آدھے سے زیادہ پلاک پڑا ہوا ہے وہ رہ جاتا ہے. تو جب وہ رہ جائے گا تو واٹس اے یوز آف ڈوئنگ دا ٹوتھ برش, جب آپ نے بالکل صرف ایک 2/3 اسٹرکچر صاف کر لیا اور باقی 1/3 آپ نے چھوڑ دیا, جو مین ایریا ہے جہاں سے بیکٹیریاز نے گم کے اندر انٹر ہو کے پورا ایک سسٹم میں بلڈ ویسلز کے اندر جانا ہے. سو دس از دی آئیڈیا. کچھ لوگ کہتے ہیں کلاک وائز, اینٹی کلاک وائز, یہ کیا ہے؟ کر سکتے ہیں بالکل, کلاک وائز بھی کر سکتے ہیں آپ, اس کو سرکولر موشن میں بھی کر سکتے ہیں, جسٹ ٹو میک شیور کہ وہاں پر جو سرکولیشن ہے وہ ہیلدی ہو, پراپر ہو, اور کلینزنگ ہو, اس کی نیچرل کلینزنگ ہو, جو فلڈز ہیں وہ سارے جو ٹھہرے ہوئے ہوتے ہیں اندر اور بیکٹیریاز ان کو ڈسلوج کرنے کے لیے. سو یو کین ڈو دا کلاک وائز, یو کین ڈو اینٹی کلاک وائز, یو کین, لیکن بس یہ کہ یہ اسٹریٹ اوائڈ کرنا چاہیے کیونکہ اسٹریٹ میں آپ کمپلیٹلی صاف نہیں کر پائیں گے. ایک بیسک بڑا ایشو ہے کہ ہمیں ٹوتھ برش کس طرح سے سلیکٹ کرنا ہے, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کچھ نرم دندے والے آ رہے ہیں, کچھ ہارڈ والے آ رہے ہیں, ہم کیسے یہ اپنے لیے سلیکٹ کر سکتے ہیں, یا پھر ہمیں اس کے لیے بھی ڈینٹسٹ سے ہی پوچھنا چاہیے؟ نارملی جو بچے اور ایڈلٹس ہیں نا, نارملی ان کو سافٹ جو برسلس والے ٹوتھ برش ہے نا ان کو سلیکٹ کرنا چاہیے, ٹھیک ہے, میڈیم کی طرف نہیں جانا چاہیے, سافٹ میں رہنا چاہیے. جو لوگ اسموکنگ کرتے ہیں یا گٹکا پان چھالیاں کھاتے ہیں ان کے لیے یہ سافٹ برسلس والے ٹوتھ برش جو ہیں وہ ان دا لانگ رن ان کے لیے کارآمد نہیں ہے. سو دے ہیو ٹو چوز دا ہارڈ برسلس والا ٹوتھ برش. باقیوں کے لیے سافٹ جو ہے دیٹ از گڈ انف, کیونکہ ہم نے ٹیکنیک کے ساتھ پلاک کو صاف کرنا ہے, رگڑنے کا فائدہ نہیں ہے, کوئی فائدہ نہیں ہے. جسٹ فالو دا ٹیکنیک, جسٹ میک شیور کہ آپ نے پلاک سارا ریموو کیا ہے گمس کے اوپر سے اور ٹیتھ کی ساری سرفیسز پہ. سو دس از دا ہول آئیڈیا بیہائنڈ. اتنا یہاں سے کندھے سے زور لگانے کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے. جسٹ میک شیور کہ آپ اپنی رسٹ کو, بلکہ رسٹ کو بھی نہیں, جسٹ فنگر سے آپ اتنا آپ کا ہونا چاہیے کہ آپ نے فنگر پریشر کے ساتھ جو ہے اپنا دانت صاف کر رہے ہیں. جسٹ میک شیور کہ آپ نے ساری سرفیسز کلین کی ہیں. جو پریشر لگائیں گے, دانت رگڑیں گے, اس کا کوئی فائدہ نہیں. اس سے جو انامل ہے نا وہ ڈیمیج ہو جاتا ہے. انامل از دا پروٹیکٹیو کوٹنگ آف دا ٹیتھ. جب آپ اس کو ڈیمیج کرتے ہیں تو آپ ایک اچھا کرتے کرتے برے کی طرف چلے جاتے ہیں. آپ دانت کو سینسٹیو بنا دیتے ہیں اور پھر سینسٹیوٹی لیڈس ٹو دی ادر ملٹیپل پرابلمس. ٹھیک ہے, جیسے کلیننگ ہے یا اسکیلنگ ہے, یہ کتنے عرصے بعد کروا لینی چاہیے؟ ونس ان اے ایئر تو لازمی کروانا چاہیے. ویسے ریکمینڈیڈ جو ہے وہ ونس ان اے 6 month ہے, لیکن ونس ان اے ایئر تو کروانا چاہیے. یہ تو ایوری ون مسٹ ہیو ٹو ڈو اٹ. اچھا, اور اسپیشلی وہ لوگ جو آفٹر 35 years آف ایج میں, مطلب اپنی لیٹ 30s میں چلے گئے نا, ان کو تو اسپیشلی سال میں ایک دفعہ اسکیلنگ ضرور کروانی چاہیے. بیکاز آپ جتنی مرضی گھر میں اچھی اورل ہائیجین کو پریکٹس کر لیں, اسٹل دا بیکٹیریاز آر سو ٹاکسک دیٹ دے ایونچولی وہ کہیں نہ کہیں سے جگہ ڈھونڈ لیتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں سے دانت کے اندر چلے جاتے ہیں, گمس کے اندر چلے جاتے ہیں. سو کلیننگ سے یہ ہوتا ہے کہ ایک اینول کلیننگ ہوگی تو جو اگر ٹوتھ ڈکے ہے یا کوئی گم ڈیزیز ہے تو وہ بہت ارلی اسٹیج میں ڈیٹیکٹ ہو جاتا ہے اور کیور ہو جاتا ہے. سو ان دس وے یور ہول باڈی ریمینس ہیلدی ایز ویل. ٹھیک ہے, اور اس کا کوئی نقصان نہیں ہے؟ نہیں, اس کا کوئی نقصان نہیں ہے. ہاں, اگر آپ نے کسی ایسے جگہ سے کروائی ہے جہاں پر ٹولز جو ہیں وہ اسٹرلائز نہیں ہے, جہاں پر ہائیجین کا خیال نہیں ہے, یا پھر جو انسٹرومنٹ یوز ہو رہا ہے, جو اسکیلر مشین یوز ہو رہا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے, تو پھر نقصان ہی نقصان ہے. لیکن اگر آپ ساری کنڈیشنز کو فالو کر رہے ہیں تو ایبسلیوٹلی اٹس اے سیف پروسیجر. ٹھیک ہے. اسکیلنگ کو لے کر کچھ متس ہیں کہ جب بھی آپ اسکیلنگ کراتے ہیں تو آپ کے جو دانت ہیں پھر وہ کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں. وہ ہمیں ایسا یہ فیل ہوتا ہے کہ وہ جو گیپ آیا ہے, وہ جو صفائی ہوئی ہے, اب ہمارے دانت صحیح سے فکس نہیں ہیں اندر. اچھا, اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب کیلکولس بننا شروع ہو جاتا ہے نا, پلاک